نام آپ کا نور الدین عبد الرحمن جامی، آپ تخلص جامی کیا کرتے۔ آپ کی ولادت خراسان کے ایک قصبے جام میں سن 1414 عیسوی بمطابق 817 ہجری میں ہوئی۔ آپ کے والد گرامی مولانا نظام الدین رحمۃ اللہ علیہ اور آپ ہی سے مولانا جامی نے بچپن میں ہی عربی اور فارسی کی تعلیم حاصل کی۔ ابتدائی تعلیم سابقہ موجودہ افغانستان ہرات میں اور پھر سمرقند کے مختلف مدارس میں آپ نے تعلیم حاصل کی۔ آپ کے اساتذہ کرام میں مفکر زمانہ جناب قاضی زادہ رومی صاحب، اور ان کے علاوہ ہرات میں جب آپ زیر تعلیم رہے تو حضرت علاء الدین حکیم جامی، خواجہ سعد الدین، شیخ نقشبند رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر بہت سے معروف شخصیات آپ کے اساتذہ کرام میں رہیں۔ شیخ نقشبند رحمۃ اللہ علیہ سے ہی آپ نے بعد میں بیعت کا شرف حاصل کیا اور آپ ان کے خلیفہ نامزد ہوئے۔ سن 1472 عیسوی بمطابق 877 ہجری میں آپ نے حج بیت اللہ کی سعادت حاصل کی۔ منطق، فلسفہ اور ریاضی پر آپ کو عبور تھا۔ آپ شاعری سے بڑا گہرا شغف رکھا کرتے تھے، جو آج کے اس پروگرام کا موضوع بھی ہے۔ نفحۃ الانس، بہارستان، ہفت اورنگ، یہ آپ کے معروف مجموعہ کلام ہیں نعت کے تعلق سے۔ 13 محرم سن 898 ہجری بمطابق سن 1492 عیسوی 15ویں صدی میں آپ کا وصال ہوتا ہے اور ہرات موجودہ افغانستان میں آپ کا مزار اقدس ہے۔ اسید الحق صاحب کیا کہتے ہیں ایک ایسی شخصیت کی شاعری کہ محسوس ہوتا ہے کہ جس نے دل نکال کر حضور کی بارگاہ میں رکھ دیا ہو؟ جامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی نعتیہ شاعری کے حوالے سے ہمیں ایک بات یہ بھی خیال رکھنا چاہیے کہ جس ماحول میں علامہ جامی کی نشو و نما ہوئی اور جن شخصیات کے زیر سایہ انہوں نے اپنی فکری اور علمی قافلے کو آگے بڑھایا، ان کا بہت گہرا اثر جامی کی شاعری پر نظر آتا ہے۔ اساتذہ کا اور اس دور کا، اساتذہ کا، اس دور کا، اور خاص طور سے وہ صوفیہ، وہ مشائخ جن کی بارگاہوں میں، جن کی صحبتوں میں ہم علامہ جامی کو صبح و شام حاضر پاتے ہیں۔ ٹھیک، تو ظاہر ہے کہ ایک ایسا شاعر جس کو ان مقتدر شخصیات کی صحبت میں اثر ہو کہ جن کے دل کی گہرائیوں میں عشق رسول، سوز، ساز، شیفتگی، تڑپ یہ موجود ہو، تو ظاہر ہے کہ ایسی بارگاہوں سے جو شخصیت باہر نکلے گی اس کے اندر بھی وہ تڑپ، وہ لگن، وہ سوز اور وہ صحبت کا فیض نظر آئے گا۔ تو جامی کی اس تڑپ میں اور اس نعت کو جامی نے جس جو معیار عطا کیا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اس کا بہت بڑا ہاتھ ہے ان کی ابتدائی نشو و نما اور ان کی صحبتوں کا۔ صحیح۔ پروفیسر صاحب کیا کہتے ہیں ابتدائی جو گفتگو، اگر ہم آپ سے ایک ابتدائی تمہیدی رائے چاہیں تو جامی صاحب کی شاعری کو، ان کو اسلوب کو کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صبری صاحب، جامی صاحب 9ویں صدی ہجری کے بہت بڑے فارسی کے شاعر گزرے ہیں۔ دراصل ایران میں حافظ شیرازی کے بعد اگر کوئی سب سے بڑا شاعر ہوا ہے تو وہ حضرت جامی رحمۃ اللہ علیہ کی ذات ہے۔ اس وقت وہاں کے حالات کوئی اتنے اچھے بھی نہیں تھے، لیکن علامہ جامی جو کہ علوم کا بھی خزانہ تھے اور بہت بڑے عالم دین بھی تھے اور کئی صنفوں میں انہوں نے کتابیں بھی لکھی، لیکن اس کے باوجود انہوں نے لوگوں کو جو کہ افراتفری اور سیاسی کچھ افراتفری کی وجہ سے پریشان حال تھے، ان کو عشق رسول کی طرف انہوں نے توجہ دلائی اور ان کو یہ بتایا کہ اگر ہمارا کوئی تسکین کا سامان ہے تو محمد رسول اللہ کی محبت ہے اور عشق ہے اور جذبہ ہے۔ اگر اس انداز میں آپ کی شاعری کو دیکھا جائے تو یہ آپ ہی کا ایک منفرد مقام ہے، بلکہ اس انداز میں آپ امام بھی تسلیم کیے جاتے ہیں۔ اس انداز میں جو کہ آپ نے ایک انداز اختیار کیا ہے، یہ ہمیں فارسی کے کسی شاعر کی فارسی میں ایسا انداز نظر نہیں آتا، بلکہ اگر ہم اردو کی شاعری میں لیں تو بھی خال خال یہ چیزیں ہیں
لیکن وہ انداز جو سراپا علامہ جامی رحمۃ اللہ علیہ نے اختیار کیا یہ ایک منفرد انداز ہے، اور اس وقت بے اطمینان لوگوں کے لیے ایک اطمینان کا سامان ہے۔ اور پھر آگے ہم بات کریں گے کہ جو تڑپ اور جذبہ نظر آتا ہے وہاں سمجھا جاتا ہے کہ جامی کی شاعری سے گویا کہ رحمت الہی میں جوش آ جاتا ہے۔ صحیح، تڑپ کو جو رنگ مولانا جامی دے رہے ہیں، اور انسان پڑھنے والا سننے والا یہ سوچتا ہے کہ تڑپ ہو تو ایسی ہو، اور تڑپ چونکہ ایک دوری کی کیفیت کا اظہار ہے، لیکن ہم ان کی شاعری میں دیکھتے ہیں کہ تڑپ میں حضوری کی کیفیت، یہ رنگ ان کے یہاں کہیں اور نظر نہیں آتا ہے۔ کیا کہتے ہیں؟ دراصل اگر ہم موازنہ کریں نعتیہ شاعری کے ارتقائی جس مراحل سے گزری ہے، تو ابھی ہم بات کر رہے تھے کہ علامہ جامی کے کلام کے اندر جو تڑپ ایک منفرد انداز میں نظر آتی ہے، تو میرے خیال سے اس میں ایک خاص بات یہ محسوس کرنے کی ہے کہ جو اس سے پہلے کی شاعری تھی، جو اس کو دور صحابہ میں ہو یا اور قربت کی شاعری ہو، یا وہ شاعری جو مدینہ منورہ میں رہ کر کہی گئی ہو، اس شاعری میں، اور وہ شاعری ایک وہ عاشق کہ جس کو دربار رسالت کی حاضری کی تڑپ ہو، اور وہ تڑپ بھی سچی تڑپ ہو، تو جب اس تڑپ کے نتیجے میں، اور وہ تڑپ جب وہ الفاظ کا جامہ پہنتی ہے، تو میرے خیال سے علامہ جامی کی شاعری تشکیل پاتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مثنوی آپ نے لکھی، اور مثنوی ہمارے ہاں اتنی شہرت اس انداز سے نہیں ملتی جس طرح آپ کی غزل اور آپ کے جو استغاثے ہیں، جو تڑپ کی شاعری ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ مثنوی ایک طرز شاعری ہے جی، اور مثنوی پر بہت سارے شاعروں نے طبع آزمائی کی ہے، اور علامہ جامی کی بھی مثنوی شریف ہے، وہی طرز کلام ہے، لیکن علامہ جامی رحمۃ اللہ علیہ کی جو مثنوی ہے اس کے بجائے جو دوسرا آپ کا کلام ہے اس کو اس لیے پذیرائی ملی کہ وہ کلام جو ہے ایک ایسا عوامی جذبوں کی ترجمانی کر رہا ہے کہ جس کو ہر مہو کس نے اپنا لیا، اور ہر آدمی جہاں جہاں پر بھی تھا، اگر وہ فارسی، ہم سمجھتے ہیں کہ کسی زمانے میں برے صغیر میں تو فارسی ایک سرکاری زبان کے طور پر لکھی پڑھی جاتی تھی، اور لیکن اس کے بعد کے دور میں بھی جب یہ فن نعت خوانی کو یہاں پر فروغ ہوا ہے، تو آج بھی علامہ جامی کی جب نعت پڑھی جاتی ہے تو ہر آدمی گویا جھومنے لگ جاتا ہے، اور اس کے اندر کی گویا آواز جو ہے وہ نعت خوان بیان کر رہا ہے علامہ جامی کے کلام کے انداز میں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس لیے علامہ جامی کے اس کلام کو زیادہ شہرت ملی بمقابلے مثنوی کے۔ سبحان اللہ۔ ناظرین، ایک بہت ہی معتبر شخصیت، علمی روحانی شخصیت، تصوف کے تعلق سے بہت کام آپ کا، تحقیق، آپ کی تحریریں، آپ کی تصانیف اور شاعری کا شغف، شعر خود بھی کہتے ہیں، اور بالخصوص فارسی شاعری پر آپ کی بڑی گہری نظر ہے۔ خواجہ غلام قطب الدین فریدی صاحب ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کیسے مزاج ہیں آپ؟ اللہ کا کرم، آپ سنائیے، طبیعت ٹھیک ہے آپ کی؟ الحمدللہ، شکر ہے۔ خواجہ صاحب، ہم ذکر کر رہے تھے حضرت مولانا عبد الرحمن جامی رحمۃ اللہ علیہ کی شاعری کے حوالے سے، اور آپ کا شعر و سخن سے جس طرح آپ کا شغف ہے، بالخصوص فارسی شاعری کے تعلق سے، کیا کہیے گا؟ جی، صابری صاحب، عارف جامی کے بہت سے حوالے ہیں، علمی حوالہ بھی ان کا بہت بڑا ہے، اب ہمارے جو درسی کتب ہیں ان میں ان کے جو کارنامے ہیں وہ بھی بہت بڑے نمایاں ہیں شرح جامی کی صورت میں، اور اس کے علاوہ یہ شرح جامی بڑی اہمیت کی حامل کتاب ہے، اور اس کے علاوہ لوائے جامی جو تصوف کے رموز پر مشتمل ہے وہ بھی بہت کمال کی کتاب ہے۔ ایک تو عارف جامی کا علمی حوالہ ہے، دو طرح سے ہے، علوم اور فنون، اور اس کے ساتھ ساتھ تصوف پہ، جی ہاں، اور دوسری بات جو ہے ان کی شاعری کے حوالے سے، شاعری جو ہے فارسی شاعری، اس میں جو شعری حسن ہے، جو تجمل ہے، وہ بھی اپنی مثالات ہے، اور اس کے جو مضامین ہے وہ بھی اپنی مثالات ہیں۔ خصوصی طور پر اس میں جو ایک ادب کا جو انہوں نے اظہار کیا ہے وہ ایک اس میں بڑی انفرادیت ہے۔ جی ہاں، ہم بہت سے لوگ جو ادب میں ایک بلند مقام پہ پہنچے ہوئے ہوتے ہیں، حضرت امیر خسرو نے بھی کہا ہے کہ اس وقت بس
بلند شدی تر طریق عشق یعنی بپائے وہ سے سگانش رسید آئی. لیکن جامی صاحب نے اس کو اور انداز سے فرمایا. انہوں نے فرمایا کہ پارا آئے دل صد پارا بہمی یارم شنیدم کے سگے کوئے تو مہمان شدنی. سبحان اللہ. میں اپنے دل کے ٹکڑے جمع کر رہا ہوں. یہ میں نے سنا ہے کہ تیری گلی کا کتا مہمان ہونے والا ہے.